صبح کا ٹائم تھا۔ حویلی اندر سے تو بہت پرسکون سی، لیکن باہر سے بہت زیادہ والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فجر کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ میں سیل فون لے کر۔ وہی سیل فون جس کے اوپر رات کو اس کو ایک کال آتی ہے۔ اس کو بار بار وہی خواب یاد آ رہا تھا کہ تمہاری شادی ہو تو گئی ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فجر بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور بھاگ کر کھڑکی کے پاس جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کے پاس جاتی ہے، اسے حویلی کے باہر ایک گاڑی نظر آتی ہے۔ وائٹ کلر کی گاڑی ہوتی ہے اور اس کے بلیک شیشے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا کہ گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہے۔ فجر بے حد پریشان ہو جاتی ہے، اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اسی ٹائم شیر کمرے میں آتا ہے۔ شیر اسے دیکھ کے بے حد پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فجر تم پھر پریشان ہونے لگ گئی ہو۔ وہ کہتی شیر تم وہ گاڑی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا کیوں کیا ہوا؟ کہتی مجھے شک ہے جو شخص اس گاڑی میں بیٹھا ہے اسی نے مجھے کال کی تھی رات کو۔ شیر اس کی بات سنتے ہی فوری طور پر باہر کی طرف بھاگا، لیکن وہ جیسے گیٹ تک پہنچتا ہے گاڑی تیز رفتاری سے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا مسئلہ ہے جو چل رہا ہے، جو پریشانی والی بات ہے۔ شام کو ملک شجاعت نے شیر کو حویلی کے پچھلے حصے میں بلایا بات کرنے کے لیے۔ وہ اسے حویلی کے اس سائڈ پہ بلاتا ہے جو آج تک کبھی کوئی اس سائڈ پہ گیا ہی نہیں۔ وہ شیر کو کہتا ہے کہ شیر مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو آج تک میں نے وہ بات تم سے چھپا کے رکھی۔ شیر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی کیا بات ہے چچا، آپ مجھے بتائیں۔ ملک شجاعت بے حد پریشان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس رات تمہارے ابو کا قتل ہوا تھا مجھے پتہ ہے کہ وہ کون ہے اس کے پیچھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تمہارے ابو کو کس نے مارا ہے، لیکن میں چپ کر گیا تھا۔ ملک شجاعت کہتا ہے کہ مجھے اپنی گھر کی عزت کا ڈر تھا۔ شیر کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کو پتہ بھی اور آپ نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ کہتا ہاں میں نے تم سے یہ راز چھپایا ہے، لیکن اب مجھے یہ ٹینشن ہے کہ اسی راز کی وجہ سے جو کوئی تمہیں اور فجر کو دھمکا رہا ہے۔ اسی دوران خبر آ جاتی ہے کہ بدر زمان نے کسی طاقتور آدمی کے ذریعے جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ یہ بات پورے میڈیا میں پھیل گئی، ہر چینل کے اوپر یہ خبر آنے لگ گئی کہ بدر زمان جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ شیر کا شک بالکل 100% سچ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگ گیا کہ جو گاڑی کا مسئلہ تھا اسی کی وجہ سے تھا، مطلب سب کچھ کرنے والا بدر زمان ہی ہے۔ شیر اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا سامنا ایک پرانے گودام میں اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے بدر زمان یہ سب تمہارا کھیل ہے نا، جو تم فجر کو ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو اور غلط قسم کی تصویریں تم اسے دکھا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے شاباش شیر، تم نے اتنی جلدی پہچان لیا، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے چچا اور تمہاری دلہن کے سارے راز میرے پاس ہیں۔ وہ کہتا کہ اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا۔ ادھر حویلی میں فجر کے اوپر دباؤ پڑنے لگ گیا۔ وہاں پر اس کی امی اور چچی اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں کہ تم جیسے بھی ہے تم شیر کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دو۔ وہ کہتی ورنہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ میری کسی بات کا یقین کیوں نہیں کرے؟ جو تصویریں میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فجر کی بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، وہ بے بس سی ہو جاتی ہے۔ وہاں ملک شجاعت نے اگلے دن اپنے گناہ کا اظہار کر دیا سب کے سامنے۔ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی سب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ہی بدر زمان کو پیسے دیے تھے کہ جس طرح بھی ہو یہ معاملہ رفع دفع کرے، کیونکہ بات میرے گھر کی عزت کی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کے پورا گھر سناٹے میں آ گیا کہ یہ ہو کیا گیا۔ وہاں شیر بدر زمان کو پکڑ لیتا ہے، دونوں میں بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران ہی بدر زمان نے شیر زمان کے اوپر پستل تان لی، وہ اس کو مارنے لگا، لیکن ملک شجاعت بیچ میں آ گیا اور وہی گولی ملک شجاعت کو لگ جاتی ہے۔ اس کو جیسے گولی لگتی ہے وہ زمین پہ گر کے کہتا ہے شیر جیسے بھی ہے تم اپنی دلہن کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ کہتا ہے میں گناہ گار تھا، تم سچے تھے، تم جس طرح بھی ہے تم فجر کو حاصل کر لینا۔ وہاں سے پولیس بدر زمان کو پکڑ کر لے جاتی ہے، بلکہ اس بار اسے جیل نہیں بلکہ اسے عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فجر اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے رونا